ناول مسٹر رائٹ، رائٹر منال ثنا، قسط نمبر 17۔ زہرا کو چھوڑ کر آفس کا ایک چکر لگائے وہ گھر پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ اشمیرا نیچے نہیں تھی، البتہ منزہ جو اس کی واپسی کے انتظار میں نیچے ہی بیٹھی تھی، اس نے اطلاع دے دی تھی کہ وہ ان کے جانے کے بعد سے ایک دفعہ بھی کمرے سے نہیں نکلی۔ منزہ کو ڈنر لگا کر چھٹی کا کہتے وہ اوپر آ گیا۔ دل ذرا سا فکرمند تھا کہ وہ صبح سے اسے سب سچ بتانے کا فیصلہ کیے بیٹھی تھی، اور اگر سچ مچ بتا دیا وہ کچھ نہیں سنے گا بلکہ اس کی بغیر اسے سدھار دے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بول رہا تھا کہ وہ اشمیرا کو سدھارنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو گمسم سی جولے پر بیٹھی تھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے ٹوٹے ہوئے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ محترم آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دن کا بیشتر حصہ روتی رہی تھی۔ اہم اہم، اتنی سی جان ہے تمہاری، کیوں خود پر اتنا ظلم ڈھاتی ہو جتنا برداشت نہیں کر سکتی؟ گلا کھنکھاڑ کر اسے متوجہ کرتے اس نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو قریب لا کر اتنی کا پیمانہ بتایا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ غصہ تو انسان کو آ ہی جاتا ہے، پر غصے میں خود پر اتنا تو قابو پانا چاہیے کہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اس نے ٹوٹے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جیسے سمجھ گیا ہو کہ وہ اب موبائل توڑ کر پچھتا رہی تھی۔ میں بالکل نہیں پچھتا رہی۔ اس نے پہلی دفعہ لب کشائی کی تو اس کا مضبوط لہجہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ٹھان لیا گیا ہے۔ وہ اچھی بات ہے، اس نے ہونٹوں کو سکیڑ کر کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر خود کو نارمل کرتے کچھ شرارت سے بولا، میرے لیے تو اور زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ اب تمہارے ہاتھ میں یہ بلا نظر نہیں آئے گی۔ اس کا اشارہ صرف ٹوٹے موبائل کی طرف تھا اور آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ صرف مجھ پر دھیان دینا، بڑی فرصت سے۔ اس نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی۔ سنجیدہ بیٹھی اشمیرا سٹپٹا کر نظریں ہٹا گئی۔ شارم نے اس کے تاثرات سے لطف اٹھایا، چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جیسے اس کچھ کہنے کا منتظر ہو، مگر وہ شاید جلد بازی میں اپنا صحیح کیا جانے والا فیصلہ اب بدل چکی تھی۔ آ جاؤ ڈنر کریں۔ اس کے تاثرات جانچنے کو وہ اس کے قریب گیا اور خود سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ شارم نے اس کے سپن نازک ہاتھ کی پشت کو نرمی سے ہونٹوں سے چھوا اور بغیر اس کی طرف دیکھے بڑی سہولت سے اسے اپنے ساتھ لیے نیچے آ گیا۔ اشمیرا اس کے اس قدر استحقاق پر بے تاب کھا کر رہ گئی، مگر کچھ نہیں بولی تھی۔ منزہ ڈنر لگا کر جا چکی تھی۔ اس نے اپنی مخصوص سربراہی کرسی کے پہلو میں رکھی کرسی پر اشمیرا کو بٹھایا، پھر اپنی کرسی سنبھال لی۔ اشمیرا سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ شارم نے ایک پلیٹ میں مٹر پلاؤ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ شامی کباب کی پلیٹ بھی اس کی طرف کھسکائی اور پھر اپنے لیے چاول نکالنے لگا۔ اشمیرا نے ایک نظر اسے دیکھا جو اپنی پلیٹ میں چاولوں کا ڈھیر لگائے اس کے سامنے سے کباب اٹھا کر چاولوں پر رکھتے اب سلاد کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اتنے اہتمام سے کھانا، شاید اسے بھی اشمیرا کی طرح بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ اگر نہ وہ آتا تو وہ بھوک کے باوجود کمرے میں بیٹھی رہتی۔ تھکی سی سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے بھی شارم کی طرح کباب چاولوں پر رکھا اور ہر نوالے کو شارم ہی کی طرح سلاد کے ساتھ کھانے لگی۔ اسے بڑی رغبت کے ساتھ کھاتے دیکھ کر شارم کو اس کے نارمل ہونے کا یقین ہو گیا تھا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ کچھ دیر بعد جانے کیسے اس نے بات کا آغاز کیا۔ سارا کے پاس، اس نے مختصراً کہا، کیونکہ آج وہ کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ اسلام آباد؟ سوالیہ انداز میں پوچھا گیا۔ جس دلدل میں وہ پھنس گیا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہو۔ وہ اسے بار بار ہر قدم پر جھوٹ بلواتی رہے گی۔ شارم نے گہری سانس بھرتے محض سر ہلا دیا۔ آپ اتنی جلدی انہیں چھوڑ کر واپس بھی آ گئے؟ اگلا سوال بھی بالکل تیار تھا۔ ہاں بس یہی سمجھ لو۔ چاولوں کا نوالہ زبردستی نکلتے ہوئے اس نے کہا، میں فاسٹ ڈرائیور ہوں، بلیو می، میرا یقین کرو۔ اس کا ہاتھ تھپتھپا کر اس نے مزید کہا۔ وہ سر ہلا گئی جیسے واقعی یقین کر لیا تھا۔ آنٹی کو اب میں امی سے کہوں گی تو انہیں اچھا لگے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتی، شارم نے ہی بات بدل دی۔ اشمیرا نے چونک کر اس کے سنجیدہ چہرے پر نظر ڈالی، پھر چہرہ جھکاتے سر جھٹکا۔ اتنی جلدی کسی کے لیے اپنی عادت نہیں بدل سکتی میں۔ اس نے بھرپور صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اس اشمیرا کو اگر شارم نہیں جانتا تھا تو کیا ہوا؟ زمر فاطمہ تو جانتی ہی تھی۔ وہ کسی تمہارے شوہر کی ماں ہے۔ اس نے مزید سنجیدگی سے باور کروایا تو اشمیرا چمچ پلیٹ میں پٹک کر اسے بھی زیادہ سنجیدگی سے بولی، میرے شوہر کی ماں مجھے صبح کہہ رہی تھی کہ میرے اس گھر میں آنے سے ان کے ہنستے بستے گھر کا سکون خراب ہو گیا ہے۔ او، امی نے ایسا کہا؟ اس قدر درست ٹائمنگ پر ملی زولا کی شکایت کرتے شارم نے گڑبڑاتے ہونٹ سکیڑ کر کہا، پھر تم نے کیا کہا؟ وہ اب سنجیدگی سے اس کا دیا گیا جواب پوچھ رہا تھا۔ وہ بس ایک لمحے کو تھمی تھی کہ جو اب تو اس نے بھی طاق کر دیا تھا، پھر جلد صبر کر بولی اور صاف گوئی سے بتایا، میں نے کہا اگر میرے یہاں رہنے سے آپ کے گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے تو اپنے بیٹے سے کہہ کر میرا بندوبست کروا دے۔ شارم کا کہکا چھوٹ گیا۔ اس سے زیادہ بہادر تو اشمیرا تھی، جس نے نہ صرف زولا کے سامنے بڑی صفائی سے جواب دیا تھا بلکہ اب بغیر کسی فکر کے اسے بھی بتا رہی تھی۔
کیا ہوا؟ کیا یہ ہنسنے کی بات تھی؟ اس کا زبردست کہکا سن کر اشمیرا نے اجنبی سے پوچھا۔ نہیں، میں بس سوچ رہا تھا کہ ساس بہو دونوں ٹکر کی ہیں، شارم نے محظوظ سے انداز میں کہا تو اشمیرا خفت زدہ ہوئی۔ پلیز، مجھے بلا وجہ کسی سے چونچ لانے کا شوق نہیں ہے۔ اس نے واضح کیا کہ شروعات زہرا کی طرف سے ہوئی تھی۔ وہ اب کھانا چھوڑ کر کچھ بیزاری سے کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی یاد میں رو رہی تھی تو میں ان سے ہمدردی کرنے گئی تھی، مگر ہمدردی میرے گلے ہی پڑ گئی۔ ایسی نہیں ہے امی، بہت خیال رکھتی ہیں سب کا، تمہارا بھی، بس آج کل ذرا سارا کی وجہ سے بگڑ جاتی ہیں۔ شارم نے زہرا کی سائڈ کلیئر کرنا چاہی۔ مجھے اندازہ ہے، اس نے فوراً تائید بھی کر دی کہ جانتی تھی وہ بھی تھی کہ زہرا نے پہلی دفعہ اگر ایسا کچھ ویسا کہا تھا تو وہ بھی صرف سارا کی پریشانی میں۔ ویسے یہ بندوبست کروانے سے تمہاری کیا مراد تھی؟ شارم نے آخری نوالا کھاتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ ظاہری بات ہے، اگر آپ کی امی کو مجھ سے مسئلہ ہے تو آپ کو کہہ کر فارغ کروا دے مجھے، اس نے بے نیازی سے کہا اور اپنی پلیٹ کے پیچھے کھسکا کر چاولوں سے بڑی ڈش اپنے سامنے کر لی۔ کیا کمال ہے، چند دنوں کی دلہن اپنے شوہر سے اسے فارغ کرنے کا کہہ رہی ہے۔ شارم کو حقیقتاً صدمہ ہوا تھا، وہ اشمیرا کو ہی دیکھ رہا تھا جو ڈش میں مزے سے مٹر کے دانے چن چن کر کھاتی یکدم چونک گئی۔ دلہن؟ یہ اب اتنا نامور پوز کر کے اس دلہن کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، جس کے نہ صرف باپ نے بلکہ اس نے خود بھی اپنے کردار کو سوالیہ نشان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ شارم جسے نارمل سمجھ رہا تھا وہ اندر ہی اندر گڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے خود سے اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ طے کر دیا تھا، مگر اندر کہیں بے حد پریشانی تھی۔ مجھے یہ شب سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں آخر کس بات کی انسیکیورٹی ہے، اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ یہ معاملہ یہی ختم کر دینا چاہتا تھا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اتنا نارمل بیہیو کیوں کر رہے ہیں۔ مٹر چننے والا شگل ترک کرتی وہ بھی جھنجھلائی تھی۔ دیکھو اشمیرا، یہ بات بالکل نارمل ہے کہ ایک باپ کی بیٹی سے انبن ہو گئی۔ اگر میرے ابو زندہ ہوتے تو ہو سکتا ہے شادی کے نام پر میں بھی ان سے جھگڑ لیتا۔ وہ اب سنجیدگی اور نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ نورین آنٹی، زرمین، واصف، یہاں تک کہ خود زبیر انکل بھی مجھے بتا چکے ہیں کہ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر زبیر انکل کے فورس کرنے پر ہو گئی نا۔ اس نے اشمیرا کا چہرہ دیکھا پر وہ متوجہ نہیں تھی۔ اب ان کی زبردستی کے بعد تمہارا یہ رویہ بالکل فطری ہے۔ ان کے ساتھ تمہارے جو بھی معاملات ہیں میں ان میں کبھی دخل نہیں دوں گا۔ اس نے آج واضح کر ہی دیا کہ وہ اس کے سامنے یا علیحدگی میں بھی اپنے باپ سے جو بھی کہے گی یہ سب اس کا ذاتی معاملہ ہوگا۔ اشمیرا چونک کر سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی، یعنی وہ جس بات کی فکر کر رہی تھی وہ باقی ان لوگوں کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، پر وہ مطمئن ضرور ہوئی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے شارم نے اس کا اطمینان چھین لیا۔ باقی تم نے جیسے آج ہمارے لیے اپنا کنسرن یعنی پرواہ شو کی، امی کے لیے، سارا کے لیے، میرے لیے اور ہمارے گھر کے لیے، تو میں بہت خوش ہوا ہوں تم سے۔ وہ اسے دوپہر میں اس کے گھر کے لیے دکھائی جانے والی توجہ کا حوالہ دے رہا تھا۔ یہ تو اس نے نہیں چاہا تھا کہ وہ انہیں خود سے کوئی اچھی امید دلائے، مگر جانے انجانے میں دلا بیٹھی تھی۔ میری بیوی اتنی ہی سمجھدار ہونی چاہیے تھی کہ اپنے ذاتی مسائل سے اپنے شوہر کے گھر کو متاثر ہونے سے بچائے۔ شرم اس کی دوپہر والی غلطی کو اس کے بڑے خلاف طریقے سے استعمال کر کے اسے پابند کر رہا تھا۔ اشمیرا کا حلق تکروا ہوا۔ واصف بھائی نے آپ کو بتایا کہ بچپن سے میرا اور فرحاد کا رشتہ طے تھا؟ عادت سے مجبور اشمیرا زیادہ ہی اپنی باغی طبیعت پر قابو نہیں رکھ سکتی تھی۔ سوال اتنا اچانک تھا کہ ایک لمحے کو شرم گنگ رہ گیا۔ وہ واقعی میں اس لڑکی کی بہادری بلکہ بے شرمی کا معترف ہو گیا تھا۔ چند لمحے لگے تھے اسے سنبھلنے میں، پھر اس نے ایک ریسٹورنٹ والا واقعہ یاد دلایا کہ وہ اسی دن جان گیا تھا۔ پھر بعد میں مجھے واصف نے بتا دیا تھا کہ زبیر انکل نے خود ہی وہ منگنی ختم کر دی تھی۔ اپنی بیوی کی سابقہ منگنی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کوئی شخص اتنا نارمل کیسے ہو سکتا تھا؟ اشمیرا اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی جس پر کبھی اس بات کے اثر کا سائبہ تک نہ تھا۔ یہ شخص واقعی عجیب تھا، بلکہ عجوبہ تھا۔ اسے اچانک یاد آیا اسے تو واصف کی زبانی منگنی ٹوٹنے کی وجہ بھی معلوم ہوئی ہوگی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے استفسار کرتی اس کا چہرہ پرتے شرم نے خود ہی بول دیا، اب وجہ مت پوچھنا، کیونکہ وجہ جاننے میں مجھے کوئی بھی دلچسپی نہیں۔ اب چونکہ تم میری بیوی ہو تو مجھے ادھر ادھر کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اس نے پھر اشمیرا کو اپنا پابند کر دیا تھا، اور شارم کی بس یہی بات آج اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ لگتا ہے بس یہی سیکیورٹی تھی۔ اشمیرا کے خاموش چہرے کو دیکھ کر اس نے جیسے اندازہ لگایا اگر سارا زہر یہاں موجود ہوتی تو یقیناً اسے اتنی اچھی اداکاری پر ایوارڈ دیتی۔ میں نے واضح کیا نا کہ مجھے تمہارے کل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، تمہارے آج سے بس اور بس میرا تعلق ہے، تو اس میں اپنی ناپسندیدہ شراکت یا اپنی منشا کے بغیر کوئی بھی حرکت میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، اور وہ تم میرے ساتھ رہتے رہتے سمجھ اور سیکھ جاؤ گی۔ گزشتہ چند دنوں میں یہ شاید کوئی دوسری تیسری بات تھی جو شارم نے بنا کسی بناوٹ سے پاک انداز میں کی تھی، کیونکہ حقیقت تو یہی تھی کہ وہ اس کے ماضی کا ذمہ دار نہیں تھا، بس حال کا ذمہ دار تھا۔ اور اشمیرا کو پراعتماد لہجے میں اس کی ایسی مضبوط بات کانٹے کی طرح چبھی تھی۔
और जितना मैंने आज के दिन में तुम्हें जाना है, खासी समझदार साबित हुई हो। अश्मीरा का स्मार्ट चेहरा होता देखकर उसने मजीद कहा तो उसके चेहरे पर साए लहराने लगे। वो यहाँ अच्छी बहू और अच्छी बीवी का सर्टिफिकेट लेने तो नहीं आई थी, मगर अपनी दोपहर वाली नादानी के बावजूद वो ले बैठी थी। कुछ बोलोगी नहीं? उसकी गैर मौजूदगी जरूरी खामोशी बांध कर शाम ने अजनबे से पूछा। पत्थर होते उसके वजूद में जरा सी जबनिश हुई जब उसने नफी में अपना सर हिलाया। चलो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, काफी पीने चलते हैं, साथ आउटिंग भी हो जाएगी। हम शादी के बाद एक दफा भी बाहर नहीं निकले। उसका हाथ पकड़कर कुर्सी से उठाते उसने पुरजोश होकर फौरन प्लान तरदीब दिया। घर में ही बना लेते हैं, काफी। उसकी निस्बत वो पुरजोश थी, ना उसे कोई शौक था। मशवरा नहीं मांगा, आर्डर दे रहा हूँ। उसके साफ इनकार पर शारम को दकचा सा लगा, मगर बज़ाहिर कुछ रोब ही रहा, वरना अशमीरा के साफ बेजारी दिखाने पर उसके दिल पर बोझ सा पड़ा था। अशमीरा का मूड बुरी तरह बिगड़ा, मगर कुछ सोचकर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। शाम ने उसके घर से वाले हुल्ले पर गहरी नजर डाली थी। ये वही लड़की थी जो कहा करती थी कि हर वक्त टिप टॉप रहना उसका पैशन है। उसे अच्छे से याद था कि वो कैसे हमेशा तैयार रहा करती थी, मगर अब तो वो अशमीरा कहीं खो ही गई थी। फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठी वो अब उसकी तरफ जरा भी मतवजा नहीं थी, बल्कि बाहर सड़कों पर चलते मनाजर को देख रही थी, जैसे जाहिर कर रही थी कि उससे ज्यादा भी बहुत कुछ अहम है। शाम काफी शॉप पर गाड़ी रोककर काफी खरीद कर वापस भी आ गया, मगर वो मतवजा नहीं हुई। उसे काफी थमाए साथ लिए वो करीबी पार्क में आ गया। अशमीरा ने भी एतराज नहीं किया था कि खुली फजा में घूमने फिरने का खुद भी दिल जा रहा था, मगर हर कदम पर साथ चलता बड़े इस्तकाक से बार बार उसका हाथ थामता शर्म उसे एक आंख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम पहले जैसे तैयार नहीं होती अब? कब से दिल में उठता सवाल उसने पूछ लिया। वो जो शालन की डिनर के दौरान की जाने वाली बातों के जेरे असर थी। चौंक कर पूछा, पहले जैसे? मेरा मतलब? शालन गड़बड़ाया। उसने भला कहाँ देखा था कि वो पहले तैयार रहा करती थी। एक दो सेकंड में ही उसके जहन में धमाका हुआ। मेरा मतलब था कि जैसे उस रात रेस्टोरेंट में देखा था वैसे। उसे यही मुनासिब लगा था। उसके अब तक याद रखने पर वो झटका खाकर संभली। हर बात में उस रात का हवाला देना जरूरी होता है। उसका अंदाज सपाट था। तुम्हें बुरा क्यों लगता है? शारम ने उसकी बेजारी महसूस करके पूछा। मालूम नहीं, कंधे उचकाकर कहती वो पार्क के निस्बतन सुनसान गोशे पर घास पर जा बैठी। शारम भी वही उसके पहलू पर बैठ गया। अशमीरा ने काफी एक घूंट भी नहीं बढ़ा था। आंटी कब वापिस आएंगी? उसकी आवाज धीमी थी। उनका यहाँ क्या जिक्र? छोटे छोटे घूंट बते शारम ने चौंक कर पूछा। वो वापिस आएंगी तो आपको मुझको बाहर नहीं लाना पड़ेगा, उसने संजीदगी से कहा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी के कहने का मोहताज हूँ? शाम ने बमें सकेर कर पूछा। उसे अच्छे से समझ आ गई थी कि वो इतने दिनों बाद आज उसे बाहर लाए जाने को जहरा की गैर मौजूदगी से मंसूब कर रही थी। अशमीरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। एक बात तो बताओ, अब की बार वो बोला। अशमीरा ने गर्दन घुमाई। क्या मोहब्बत नजर आती है? उसकी आंखों में देखते शारम ने पूछा, वो जैसे अंदाजा करना चाहता था कि वो उसके लिए अपनी मोहब्बत देख सकती है या नहीं। नजर तो नहीं आती, महसूस की जा सकती है, उसने साफ गोई से काम लिया। अगर कोई इंसान किसी के सामने अपने हर अमल से हर बात से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके, उसके बावजूद भी उस शख्स को महसूस ना हो तो? शारम ने मजीद पूछा। वो उसके सवाल पर चौंकी थी। एक लम्हा लगा था उसे उसके सवाल में छुपा मकसद जानने में, और फिर उसने उसकी हर उम्मीद खत्म करने को संजीदगी से कहा। ऐसा नहीं हो सकता, उसे महसूस ही ना हो। हाँ, ये हो सकता है वो खामोशी से परख रहा हो, जांच रहा हो कि उस एहसास में कितनी सच्चाई है। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसे महसूस हो जाए पर वो जानबूझकर नज़रअंदाज कर दे, उसने जैसे जताया। शारम समझ रहा था कि वो उसके खास सवाल के जवाब में आम बात कर रही थी, मगर इस तरह वो भी खास हवाले से बात कर रही थी। पहले वाला लॉजिक मुंतिक तो काफ़ी अथेंटिक है, मगर ये दूसरे वाले की क्या रीज़न हो सकती है? शाम ने बेतकल्लुफ़ी से अपने और उसके बीच का फासला समेटते उसके कंधे से कंधा टकराते पूछा। वजह तो एकदम क्लियर है। उस इंसान के एहसास महसूसात मर चुके होंगे, यानी बिल्कुल ठंडे, जैसे ये काफ़ी ठंडी हो गई है। उसका लहजा भी स्पॉट और सर्द था, जिसे शाम ने बखूबी महसूस किया। उसने शाम के देखते ही देखते काफ़ी को कुछ फासले पर उलट दिया। काफ़ी पीने से उसकी मर्जी के बगैर लाया गया था। ऐसे में काफ़ी पीकर उसकी तौहीन ना हो जाती। ऐसे क्या देख रहे हैं? शारन को दीदे फाड़े खुद को तकते पाकर उसने आम से अंदाज में पूछा था। शारन को तो अब समझ आया था कि अब तक हर की बात उससे सुनाने को कही थी, और ठंडी काफ़ी उसने ज़मीन पर नहीं फेंकी थी, बल्कि उसने उसके मुंह पर फेंकी थी, जिसने उसे अच्छी खासी होश दिलाई थी। तुमने सारी काफ़ी फेंक दी? उसका भी कुछ देर पहले वाला हल्का फुल्का अंदाज अब सर था। अपने हाथ चलाने के लिए मैं उबलती हुई चाय का इस्तेमाल करती हूँ, ठंडी काफ़ी पीऊँगी। यक ठंडे लहजे में गर्म कॉफ़ी पीने की अपनी आदत बताने के साथ उसने बड़ी बेखौफी से ये एतराफ़ भी कर डाला कि चंद दिन पहले चाय गिरी नहीं थी, बल्कि गिराई गई थी। बहुत मैं है तुम्हें। उसकी हर जरूरत को समझते शारन गिरजा था।
آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ شام نے مٹھیاں بینچی۔ آپ نے کہا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے میں آپ کو جان جاؤں گی، تو کیا میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ مجھے نہیں جاننا چاہیں گے؟ شام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ہم کھلم کھلا بغاوت ناچ رہی تھی۔ ہمارا رشتہ برابری کا ہے، اور برابری کا اصول تو یہی کہتا ہے کہ دونوں فریق ایک ایک کر کے اپنی چاہت بتائیں۔ بڑی سنجیدگی سے وہ جتا رہی تھی کہ اگر پچھلے چند گھنٹوں سے اسے مسلسل وہی اسے اپنا پابند بنا سکتا ہے، تو چند اپنے ایک اصول وہ بھی اسے بتا سکتی ہے۔ آپ نے اپنے بارے میں بتایا، میں نے خاموشی سے سنا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، اپنی ایک دفعہ آپ کو یہ اصول پسند نہیں آیا۔ شارم کی نگاہوں سے لپکتی وحشت ملاحظہ کرتے اس نے ٹھنڈے سے انداز میں کہا، جیسے اسے بھی ٹھنڈا رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ بہت معلوم ہے تمہیں اس رشتے کے بارے میں، کیوں نہ تمہارا ایک آدھ امتحان لے لیا جائے؟ شارم نے اس کی کلائی دبوچتے قہر برساتی نظر اس پر گاڑتے کہا۔ بہت جلدی ہے امتحان لینے کی، پہلے مجھے پوری طرح جان تو لیں، اصل مزہ تو پھر آئے گا آپ کو امتحان لینے کا اور مجھے دینے کا۔ جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے نکالتے اس نے کہا، اور سرد سے اٹھ کر تیز تیز قدموں سے شارم کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ شارم کی خون آلود نگاہ اس کی پشت پر ٹکی تھی۔ اسے اشمیرا کا آج والا رویہ ایک آنکھ نہیں بایا تھا، مگر اسے اس معاملے میں خود کو نارمل ہی رکھنا تھا۔ چند منٹ بعد کپڑے جاتا وہ بھی اٹھ کر گاڑی کی طرف چل دیا۔ جتنے اچھے موڈ میں وہ گھر سے نکلا تھا، جاتے وقت دل پر اتنا ہی بوجھل تھا۔ واپسی پر بھی ماحول میں خاصا تناؤ رہا تھا، جسے ختم کرنے کی دونوں نے ہی کوشش نہیں کی تھی۔ اور پھر اس نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ اتنی سی عمر میں کہ جس لڑکیاں ماؤں سے ناز اٹھوایا کرتی ہیں، اس نے ایک کٹھور مرد، ایک چھوٹی بچی اور ایک گھر کا بوجھ اٹھانا تسلیم کر لیا تھا۔ ماضی کے ہر رشتے زخم کو، ہر درد کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔ ہاں، ایک رات کافی نہیں تھی کسی انسان کے بدلنے کے لیے، مگر گزشتہ ایک رات نے اس کو مکمل تو نہیں کافی حد تک بدل دیا تھا۔ جس کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، راتیں اس کے لیے بہترین ہمنوا ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے گزشتہ ایک رات نے اس نے معنی کے کئی غم بانٹ دیے تھے، مستقبل کی راتیں شاید اس کے سب ہی غم غلط کر دیتی۔ کھٹکے کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ قدموں کی چاپ نہ صرف آنے والے کا پتہ دیا تھا، بلکہ یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہمدرد رات یوں ہی بیٹھے بیٹھے آ کر گزر چکی تھی۔ میرا خیال ہے ایک رات کافی تھی سوگ منانے کے لیے۔ اسے اپنے بیڈ کے قریب زمین پر اسی پوزیشن بیٹھے دیکھ کر وہ تنزن کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ریجا نے کان دھرے، آواز گزشتہ چند دنوں کی طرح سرد ہی تھی۔ وہ زخمی سا مسکراتے اٹھ بیٹھی۔ میرے دل کی چھاپ پر تمہارے نام کی مہر لگ چکی ہے۔ میری محبت کا اتنا گہرا نقش ہے کہ اب تمہارے مکر جانے سے یہ چند گھنٹوں کا سوگ نہیں، بلکہ عمر بھر کا روگ بن گیا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اور اس کے قریب سے گزرتے اس کی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو جو کپڑوں کا کام ادھورا چھوڑا تھا، اب اسے مکمل کرنے کا ارادہ تھا۔ واہ، اتنے ہیوی ڈائلاگز! اس نے اپنے پیچھے اس کی استضاحیہ آواز سنی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب بول کر تم مجھے رام کر لو گی، میرا دل صاف کر لو گی، تو تمہاری یہ کوشش بالکل بیکار ہے ریجا بی بی۔ میں تو آخری دم تک کوشش جاری رکھوں گی۔ البتہ اگر تمہیں مسئلہ ہے تو جیسے اب آسانی سے میرے آنسوؤں سے آنکھیں پھیرنے لگے ہو، ویسے میرے ان ڈائلاگز پر بھی کان لپیٹ لیا کرو۔ دل دکھا ضرور تھا، پر اس نے ظاہر کیے بغیر سنجیدگی سے جواب دیا۔ بلاش تو اس کے انداز پر حیران تھا۔ آج آواز بڑھائی بھی نہیں تھی، آج کوئی التجا، کوئی معافی بھی نہیں تھی۔ خیر، اچھا ہی ہوا۔ روز روز یہ ڈراموں یوں بھی اس کی برداشت سے کافی باہر تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کی طرف بڑھا۔ اس کی آمد کا مقصد سمجھتی ریجا نے فوراً ایک استری شدہ سوٹ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ لو، میں نے استری کر دیا تھا، میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں۔ اس نے چھین کر استری ہوا سوٹ ہینگر سمیت بیڈ پر اچھال دیا اور خود اپنے لیے کوئی دوسرا سوٹ تلاش کرنے لگا۔ ریجا نے حسرت سے اس کی پشت دیکھتے ایک آخری کوشش کے طور پر پوچھنا چاہا، اپنا شہر، اپنا گھر اور اپنے لوگ چھوڑ کر کیوں جانا چاہتے ہو؟ ہر بات تمہیں بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کی بے رخی عروج پر تھی۔ تو پھر ہمیں کیوں ساتھ لے جا رہے ہو؟ یہیں چھوڑ جاؤ، ریجا نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ وہ اس کے انداز پر چونکا تھا، پھر پلٹ کر گڑایا، اپنی ایک اور معصوم بہن تمہارے بھروسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی بے اعتبار ہو گئی ہوں میں تمہارے لیے؟ اچھے سے جواب جانتی تھی، پھر بھی جانے کس بات کی بے یقینی تھی جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ تم کبھی اعتبار کے قابل نہیں تھی ریجا۔ وہ اس کی بے یقینی کو یقین میں بدلنے کے لیے اس نے اور وار کیا اور کہا، تو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو، ایک ہی دفعہ ریجا کا قصہ ختم کر دو۔ اس قدر سنگین مشورے دے کر وہ اس کی زندگی آسان کرنا چاہ رہی تھی، یا اپنی مشکل؟ بلاج سمجھ نہیں پایا تھا۔ تمہارا جرم اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ تمہارا قصہ ختم کر دوں۔ بلاج تو تمہیں تل تل مارے گا۔ ٹھوس لہجے میں حد درجہ ناگواری اور نخوت کا عنصر شامل تھا۔ اس قدر نفرت پر ریجا کچھ بول نہیں سکی تھی، لب تو جیسے سیل گئے تھے۔ بلاج ایک نظر اس کے سفید پڑتے چہرے پر ڈال کر اپنے کپڑے تلاشنے لگا، اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ ریجا اپی، ریجا اپی! اس کی سوچوں میں دور کہیں مشال کی آواز آئی تھی۔ وہ خیالوں میں ہی گڑی رہتی جب بلاج نے دانت پیس
से सख्ती से पुकारा, रीजा। वो चौंक कर मुतवज्जा हुई। रीजा आपी, आज मैं ब्रेड नहीं खाऊंगी, मुझे एमी आपी जैसा पराठा बना दो प्लीज। बाहर से मशाल की आवाज उसके कानों में पड़ी थी। वो शायद अभी भी उठी थी या बलाज उसे उठा कर आया था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। जाओ उसकी बात सुनो, भूख भी लगी है उसे, जो कह रही है बना कर दो। वो अलमारी में मुंह दिए कह रहा था। रीजा खामोशी से निकल गई। पहले जाकर मिशाल को देखा जो आज खासी चुस्त लग रही थी। फिर वो मुंह हाथ धोकर उसका नाश्ता बनाने किचन में चली आई। मशाल भी उसके साथ किचन में आ गई थी और अब शेल्फ पर बैठी पराठे और आमलेट बनाती रीजा को देखते उसकी उंगलियों पर गिन गिन कर वो सारे सबक बता रही थी जो कल रात और सुबह उठकर बलाज ने उसे पढ़ाए थे। यानी ज्यादा सोना बुरी बात है, क्योंकि हर वक्त सोने वालों से अल्लाह तआला ज्यादा दोस्ती नहीं करते, और जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो चाहते हैं कि जो इस दुनिया में उनकी फैमिली हो वो खुश रहे, क्योंकि उनको हमारे रोने से बहुत दर्द होता है। और ये भी कि जब हम ये घर छोड़कर नए घर में चले जाएंगे तो अम्मी और अम्मी आप ही बहुत खुश होंगी। और ये कि हर वक्त जिद करने वाले बच्चों से अल्लाह ताला नाराज होते हैं, और अगर कोई बहन अपने भाइयों को हर बात ना बताए तो दुनिया के लोग उसके भाई को आग में डाल देंगे। रीजा मुस्कुरा कर रह गई। जो बातें वो कितने ही दिनों से उसे समझा रही थी उनका असर आज बलाज के समझाने से हुआ था। बिलाशबा बलाज का मोहब्बत बड़ा धीमा अंदाज हर किसी को असीर बना सकता है। वो इस मेहरबान अपने पड़ों में मोहब्बत से छुपाए रखने वाले बलाज को याद कर रही थी। तो शेल्फ पर बैठी मुशाल कानों को हाथ लगाकर जाने कितनी दफा तौबा कर चुकी थी कि वो कभी किसी इंसान को उसके भाई को आग में डालने नहीं देगी। पराठा तवे पर डालकर वो आगे बढ़कर बेसाख्ता मुशाल का गाल चूम गई। वो भी तो अब मुशाल की तरह यही चाहती थी कि बलाज से कोई बात ना छुपाई जाए। मुशाल को नाश्ता करवाने के बाद उसे पजल गेम हल करने के लिए देकर अब खुद किचन काउंटर के पास बैठी नाश्ता कर रही थी जब वो चला आया। नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारी जल्दी कर लेना, क्योंकि उसके बाद सामान उठवाने के लिए लड़के आ जाएंगे। तुम तब तक कमरों से कपड़े वगैरह संभाल लेना, और कोई भी गैर जरूरी और फालतू सामान बांधने की जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा सामान घर के स्टोर रूम्स में डाल दो, जब कभी जरूरत होगी निकाल लेंगे। और किसी काम में गलती नहीं होनी चाहिए। उसने महज सर हिलाने पर इत्तफा किया। बलाज खुद ही काउंटर के पास कुर्सी खींच लाया और नाश्ता करने लगा। रीजा ने चोर नजर उस पर डाली। वो मतवजा नहीं था, शायद किसी बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। चंद निवाले खाकर वो उठ गया। घर से निकलने से पहले वो अब ताला लगाना नहीं कभी भूलता था। ये सब सोचे अनकरीब उसे दीमक की तरह चाट जाएंगी। अपने ख्याल पर खौफजदा होकर रीजा ने सर झटका और उठकर खुद को कामों में मसरूफ कर लिया। 2 बजे के करीब वो वापस आया और आते ही बुक बुक का शोर मचा दिया। रीजा ने दोनों का खाना लाउंज में रखी मेज पर लगाया और खुद किचन से फालतू बर्तनों के ढेर निकाल कर स्टोर में रखने लगी। ये वो स्टोर रूम था जिसमें खाला ने एमन और मशाल का जहेज थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना शुरू किया हुआ था। उसका दिल घबराने लगा तो जल्द ही काम मुकम्मल करके फारिग हो गई। उसे खुद पर हैरत हो रही थी कि वो ये सब काम कैसे कर रही थी। कुछ ही देर बाद वो फिर उसके सर पर सवार था और उसे मुशाल के साथ अपने बेडरूम में छोड़ गया। मुशाल कमरे में रहकर बोर होते बाहर जाने की जिद करके थक कर सो चुकी थी, और रीजा बलाज के कमरे का तमाम ज़रूरी सामान कॉटन्स में भर चुकी थी। जब वो वापस चला आया तो उसे अब ये कमरा खाली करने की इतला दी। वो मुशाल को उठाए उस कमरे में छोड़ा है जहाँ से सबसे ज़रूरी सामान निकाल लिया गया था। खाला के तख्त पर उठाए वो वापस जाने लगा जब रीजा ने मुखातिब किया, ये दूल्हा और खाला का तख्त नहीं लेकर जाना क्या? और ये वाला सोफ़ा सेट और बर्तनों की अलमारी क्यों नहीं उठवाई? वो कमरे में अभी ये सब सामान रखा देखकर ताज्जुब से पूछ रही थी। दूल्हा छत से आया था जिस पर वो दोनों और ज्यादातर एमन बैठा करती थी। तख्त लाउंज से आया था, जबकि खाला का सोफ़ा सेट और बर्तनों की अलमारी खाला के कमरे से आई थी। बल्लाज ने उसके सवाल करने पर नागवार नज़र उस पर डाली, फिर बेजारी से बोला, फालतू सामान की कोई ज़रूरत नहीं। चूंकि घर आगे खरीदा गया, घर भी छोटा है, तो जो ज़रूरी है और जितना ज़रूरी है बस वही ले जाऊंगा। तो हम ऐसा करते हैं, खाला वाला सामान ले जाते हैं, बाकी जो बाद में खरीदा गया है वो यहीं छोड़ जाते हैं। और ये दूल्हा तो लाजमी जाएगा, मेरी हर याद उससे जुड़ी है। वो मशवरा देते देते आखिर में रंजीदा हो गई थी। बल्लाज ने बेजारी से उसे देखा, फिर सपाट अंदाज में पूछा, क्या मैंने तुमसे मशवरा मांगा? रीजा को गहरी चुप लगी थी, बल्कि शदीद सदमा पहुंचा था। आइंदा सिर्फ तब बोलना जब तुम्हें बोलने के लिए कहा जाए। मुझे तुम्हारी फजूल बहस और फालतू के मशवरों की कोई जरूरत नहीं। वो कहकर तनपन करता निकल गया और रीजा बेजान हुई थी। इस कदर तौहीन पर उसका अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हुआ। बारी कदम घसीटकर वो वहीं मुशाल के पास बैठ गई। मगरिब के करीब वो फिर आया था। मुशाल उठी हुई थी और बाई को देखते दौड़ती हुई उसके साथ जा लगी, जैसे सदियों बाद देख रही हो। बल्लाज ने बड़ी मोहब्बत से उसके गाल सहलाए और सर पर बोसा दिया। रीजा आपी ने मुझे कब से कमरे में बंद करके रखा हुआ है, कहती हैं बाहर नहीं जाना, मैं बोर हो गई हूँ बाई। मुझे नहीं पता, मैंने अब कार्टून देखने हैं। बाई की मोहब्बत देखकर उसने जट रीजा की शिकायत लगाई। वो बोला अब रीजा को क्या डांटता, खुद ही तो मना करके गया था कि बाहर मजदूरों के बीच उन दोनों में से कोई नजर ना आए।
وہ اب اتنا ہی تنگ نظر ہو گیا تھا کہ کسی غیر مرد کی نظر بھی اپنے گھر پر برداشت نہیں تھی۔ باہر تھوڑا کام ہو رہا ہے نا، اس لیے وہاں لڑکیوں کا کوئی کام نہیں۔ اپنی گڑیا کی بوریت دور کرنے کے لیے بھی ایک حل ہے میرے پاس، اس نے نرمی سے سمجھایا۔ وشال چمکتی آنکھوں سے بائی کو دیکھ رہی تھی جو گمسم بیٹھی ریجا پر نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو خاصا بڑا کارٹن لے آیا تھا۔ یہ تمہارے سارے ٹوائز ہیں، دیکھ لو، اب ابھی میں سے کچھ چاہیے تو ایک الگ باکس میں ڈال لو، ہم اسے اپنے نئے گھر میں لے جائیں گے، اور اگر نہیں چاہیے تو اسی میں رہنے دو۔ اسے کام بتا کر وہ ایک کارٹن اٹھا لایا اور اسے تخت پر جا کے قریب لا پٹکا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی، البتہ وہ متوجہ نہیں تھا۔ کارٹن تخت پر الٹ کر اسے مشال کے لیے خالی اسے دے دیا تو وہ جوش و خروش سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ ریجا کی طرف مڑا تو وہ کارٹن سے نکلی پرانی تصویریں جو البمز کھولے بیٹھی یقیناً رو رہی تھی۔ اس نے تقریباً جپٹ کر البم اسے کھینچی اور خالہ کی الماری میں ڈال دی، پھر ساری تصاویر اٹھا کر الماری میں پھینکی اور لاک لگا کر چابی جیب میں ڈال دی۔ اس سب کے دوران وہ زخمی نگاہوں سے بس اسے دیکھتی ہی رہی، مگر پرواہ کسے تھی؟ بہت ہو گیا، آرام اٹھو اور مشال کو کھانا دو، بھوک لگی ہوگی اسے۔ دوپہر کو بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ دوپہر سے تو اس نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، مگر اسے تو شاید معلوم بھی نہیں تھا۔ ہاں، مشال کا اچھے سے یاد تھا، وہ باری دل کے ساتھ اٹھ گئی۔ وہ مزدور چلے گئے، باہر جاتے اسے یاد آیا تو پلٹ کر پوچھ بیٹھی، کیوں، اب تم نے کوئی کیا نیا چاند چڑھانا ہے؟ جان کر اس کا لہجہ چپتا اور خاصا بدگمان تھا۔ ریجا کا دل زخم ہوا، وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، اور اب اس کے انداز سے وہ یہ بھی سمجھ پائی تھی کہ آیا اسے بھی باہر جانا ہے یا اندر ہی رہنا ہے۔ وہ ڈرائنگ روم کا سامان اٹھا رہی ہے فیلا، لاؤنج کا دروازہ بند ہے اندر سے، ہمارے لیے کھانا گرم کرنے کے ساتھ مزدوروں کے لیے چائے بھی چڑھا دو، 4 لوگ ہیں۔ اسے وہی استادہ کشمکش میں مورتا دے کر شاید اسے رحم آ ہی گیا تھا، یا شاید اپنے الفاظ کی تلخی کا احساس ہوا تھا۔ بڑی خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کرنے وہ نکل گئی۔ بلاج کی پرسوچ نگاہ اس کی پشت پر ٹکی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے چائے بننے کی اطلاع دی تو وہ اٹھ گیا۔ چائے دے کر واپس آیا تو وہ وہیں تخت پر کھانا لگا رہی تھی۔ دوپہر والا پلاؤ کے ساتھ اس نے شامی تل رکھے تھے، مشال کے لیے وہ خود کھانا نکال رہی تھی۔ تھوڑا پلاؤ اور اس پر شامی رکھے اس نے مشال کو دیا تو وہ چاولوں پر کیچپ ڈال کر کھانے کی ضد کرنے لگی۔ بلاج دیکھ رہا تھا، وہ اس وقت بالکل اٹھنا نہیں چاہ رہی تھی، مگر بڑی خاموشی سے وہ اٹھی اور کیچپ لے آئی۔ بلاج بھی بیٹھ چکا تھا، اپنے لیے کھانا نکالتے اس کی نظر ریجا پر بھی تھی۔ وشال نے آگے اس کی پسند کے مطابق پلیٹ بنا کر رکھے واپس باہر جا رہی تھی، یعنی اسے کھانا نہیں کھانا تھا۔ وشال چھوٹے چھوٹے نوالے لینے میں مصروف تھی اور بلاج ہاتھ روکے باہر یہاں وہاں بھٹکتی ریجا کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈبل بیڈ کا میٹرس وہ خود ہی گھسیٹتی گرتی پڑتی اس کے کمرے میں آ گئی، اسے ایک دیوار کے ساتھ زمین پر لگایا اور اس پر اپنا اور مشال کا بستر لگانے لگی۔ میں نے کافی سارا کام کر دیا ہے، مزید اب کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے، جو رہ گیا ہے اسے صبح کر لوں گی۔ تمہاری چائے کچن میں رکھی ہے، مائکرو میں گرم کر لینا۔ دوپٹے سے اپنا سر لپیٹتی وہ کہہ رہی تھی۔ بلاج مٹھیاں بینچ کا رہ گیا، مشی کھانا کھا کر دانت برش کر کے جہاں میرے ساتھ آ کر لیٹنا۔ دراز ہونے سے پہلے اس نے مشال کو بھی ہدایت دی، اوکے، پر مجھے ابھی نیند نہیں آئی، اس نے منہ بناتے باقاعدہ مڑ کر اطلاع دی۔ لیٹو گی تو آ جائے گی، مجھے بار بار اٹھ کر تمہیں بلانا نہ پڑے، خود ہی آ جانا، میرے ساتھ لیٹو گی تو نیند آ جائے گی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ مشال نے بوڑھا سا منہ بنا کر اچھا کہا۔ بلاج نے چاولوں سے بڑی ٹرے دیکھی تو غصے سے پوچھا، یہ اتنا زیادہ کھانا کس کے لیے ڈالا ہے؟ تمہارے لیے، اس نے لیٹے لیٹے مختصراً جواب دیا۔ کیوں، تمہیں میں جانور لگتا ہوں؟ وہ گرایا تھا۔ مجھے تو لگا یہ 3 لوگوں کا کھانا ہے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اب میں انسانوں کی فرصت سے نکل چکا ہوں۔ کیا وہ زیادہ کھانا ڈالنے پر اعتراض کر رہا ہوگا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ شاید اس زیادہ کھانے میں سے ریجا کے نہ کھانے پر اعتراض تھا۔ مجھے نہیں کھانا، تم نے جتنا کھانا ہے کھا لو، باقی ٹرے اٹھا کر فریج میں رکھ دینا، میں صبح دیکھ لوں گی۔ اس میں اتنا چاہنے کی کیا بات ہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ داڑھا تھا۔ ریجا گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اٹھاؤ اور اسے لے جا کر باہر پھینک دو۔ نہیں کھانا مجھے، پاگل سمجھ رکھا ہے؟ جلا کر کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، پر ہوا کیا ہے، وہ ششدر تھی، کہا نہ لے جاؤ اسے، وہ کچھ بھی کہنے سننے کو تیار نہ تھا۔ پھر چائے لا دوں؟ سرد سے سر سے دوپٹہ کھولتے تھکن زدہ ہونے کے باوجود وہ پھر ایکشن آنے میں کو تیار تھی۔ بلاج کا پارا چڑھ گیا، گیٹ لاست ریجا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اس نے دانت پیس کر کہا۔ مشال ان کو پہلی دفعہ یوں لڑتے دیکھ کر سہم گئی تھی۔ ریجا تو حیران پریشان تھی، بلاج کا مزاج سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو ریجا مشال کو بہلانے لگی، اسے چند نوالے کھلا کر اس نے برتن سمیٹے تو وہ مزدوروں کو بیچ کر سامان کا حساب کروا کر واپس آ گیا، سارے دروازے وغیرہ دیکھے، بتیاں بند کی اور کمرے میں چلا گیا۔ ریجا واپس آئی تو وہ مشال کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ہر وقت اپنے آرام کی پڑی رہتی ہے، میرا سوچا ہے میں کہاں سوؤں گا، بیڈ بھی لوڈ کروا دیے اور صوفے بھی،
खुद अपना बिस्तर सबसे पहले सजा लिया और किसी की फिक्र नहीं। वो फिर से जली कटी सुनाने लगा था। पता नहीं किस बात की जलन थी जो निकाल रहा था। रीजा को दुख हो रहा था, मगर वो फिर से बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी थी। मुझे मालूम नहीं था कि इतना बड़ा तख्त तुम्हें नजर नहीं आ रहा। खैर, ये लो तुम्हारा कंबल, तुम यहीं सो जाओ और मशाल नीचे मैट्रेस पर सो जाएंगे। उसने संजीदगी से कहते तख्त पर कंबल और तकिए पर दुरुस्त किया और जवाब का इंतजार किए बगैर मशाल से पूछा, बुड़श क्या मीशी, चलो फिर बिस्तर पर मैं आ रही हूँ। उसके सर हिलाने पर उसे अगली हदायत देती वो खुद वॉशरूम में चली गई। चंद मिनट बाद वापस आई तो हैरान रह गई। वो बड़े मजे से नीचे मैट्रेस पर विशाल के साथ लेटा हुआ था। दोनों बहन भाई कंबल ओढ़े एक दूसरे से सरगोशियां करते इस तीसरे वजूद को अक्सर फरामोश किए हुए थे। रिजा का दिल क्या वो भी उनके साथ मैट्रेस पर चली जाए, मगर बलाज कभी लिहाज न करता। यही सोचकर चुपचाप जाकर तख्त पर लेट गई। कुछ देर वो दोनों की सरगोशियों से बातों का अंदाजा करती रही, फिर थकन से चूर जाने कब नींद की वादियों में गुम हो गई। जारी है।